پیچھے والی جو پوائنٹ تھی نا اس کو ذرا ریپیٹ تو کریے گا. ابھی میں شروع نہیں کی، میں نے ابھی شروع کر رہا ہوں. زواربو کو زاربتن سے بنایا گیا ہے. زواربو کس سے بنایا گیا ہے؟ زاربتن سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. زواربو کو زاربتن سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا گیا. ٹھیک ہے جی. زواربو زاربتن سے بنایا ہے تو ہم نے ضاد کو اپنے حال پر چھوڑا. دوسرا مدہ تھا، یہ واو، یہ مدہ تھا، یہ الف مدہ تھا. اس کو کیا کیا ہم نے، اس کو واو مفتوحہ سے بدل دیا. جب ہم نے اس کو واو مفتوحہ سے بدلا تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا الف جو کہ جمع اقصا کی علامت ہے ہم وہ لے آئے. ٹھیک ہے جی. تو جمع اقصا کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ جو وہ حرف جو الف کے بعد تھا، یعنی جمع اقصا کی علامت کے بعد تھا، اس کو ہم نے اپنے حال پر چھوڑا. یہ دیکھو زار بطن، یہ نا زار، یہ اپنے یعنی کسرہ تھا. اور تا اور تنوین کو، تا اور تنوین تمکن کو حذف کر دیا. تا کو حذف کی ضدیت کی وجہ سے. ضدیت کا مطلب کیا ہے کہ تا یہ جو ہے یہ تا ہے مؤنث کی، یعنی واحد مؤنث کی، واحد کی ہے، یوں سمجھو واحد کی ہے. اور زوارب جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. تو واحد اور جمع میں ضدیت ہے. اور اس کے آخر میں تا، اس کے آخر میں تھی نون تنوین. تو جب اس کے آخر میں تنوین تھی تو ہم نے کیا کیا، تنوین کو ہم نے حذف کیا منع صرف کی وجہ سے. جب تنوین کو ہم نے حذف کیا منع صرف کی وجہ سے تو یہ بن گیا زوارب بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو دوسرا حرف تھا الف، اس کو آپ نے واو مفتوحہ سے کیوں بدلا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو واو مفتوحہ سے کیوں بدلا. اس کے مطابق جو ہے نا کیا ہے کہ آج ہم قانون پڑھنے والے ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے آج سمجھیے گا. اس کو یعنی جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت یاد رکھیے کہ جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اگر دوسری جگہ پر حرف علت آئے گا، جو بھی حرف علت آئے گا، الف حرف علت آئے یا حرف علت آئے یا واو حرف علت آئے، یعنی واو کو بھی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ بدل دیں گے اس واو کے ساتھ کہ جو یہاں پر آئیے، وہ جو واو ہے وہ اصلی ہو جائے گی، یہ واو زیادہ ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ اس کو ذرا آپ کو میں قانون کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. امید ہے کہ آپ اس بات کو تو سمجھ گئے ہیں یہ تمہید کے طور پر. اب ذرا ہم قانون کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی. قانون جو ہے یہ قانون آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ عبارت ہے کہ ہر مدہ زائدہ کے واقع شود در مفرد مکبر بدوم جا وقت بنا کردن جمع اقصا و تصغیر آراب واو مفتوحہ بدل کنن وجوبن. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے اس میں ترجمہ یہ ہے کہ ہر مدہ زائدہ کے جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو، جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. قانون سے پہلے کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے فوائد جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. تو یعنی 7 چیزیں جو ہے نا اس نے ذکر کی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے نا آپ جان لیں. لیکن اس قانون میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، بیان کی جائیں گی. نمبر 1 قانون کا نام، نمبر 2 مقدمات، نمبر 3 خلاصہ، نمبر 4 حکم، نمبر 5 شرائط، نمبر 6 اعتراضی مثالیں، اور نمبر 7 مطابقی مثالیں. تو سب سے پہلے ہم نے کہا قانون کا نام. اس قانون کا نام ہے مدہ زائدہ والا قانون. اس قانون کا کیا نام ہے؟ مدہ زائدہ والا قانون. یہ تو بات آ گئی یہاں پر، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ بھئی اس میں 7 چیزیں ہوں گی. 7 چیزوں میں سے پہلی چیز آ گئی قانون کا نام. نمبر 2 خلاصہ قانون. خلاصہ قانون کیا ہے کہ بھئی خلاصہ قانون سے پہلے چند مقدمات ذہن نشین فرمائیں. وہ لکھا ہے نا مقدمات جو ہے نا. پہلا مقدمہ کیا ہے کہ نحویوں کے نزدیک جمع وہ ہے جو ایک سے زیادہ پر بولی جائے.
پھر جمع با اعتبار لفظ کے دو قسم پر ہے، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس کو ہم ذرا چھوڑ دیتے ہیں۔ جمع تصحیح کس کو کہتے ہیں، جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں، جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں، جمع قلت کس کو کہتے ہیں، جمع کثرت کس کو کہتے ہیں۔ جمع اقصا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمع اقصا وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی جمع نہ آتی ہو۔ جمع اقصا کس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی جمع نہ آتی ہو، اس کو جمع منتہل جموع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ بتا رہے ہیں مقدمہ۔ مقدمہ کیا ہے؟ جمع اقصا یا جمع منتہل جموع بنانے کا طریقہ، کہ بھئی جمع اقصا یا جمع منتہل جموع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے کیا کریں گے، پہلے حرف کو فتح دیں گے اگر پہلے سے نہ ہو، دوسری جگہ اگر مدہ زائدہ 6 شرطوں والا ہو، 6 شرطوں والا ہو تو اس کو واو مفتوحہ سے تبدیل کریں گے، ورنہ اس کو بھی فتح دیں گے۔ تیسری جگہ الف کے بعد الف جمع اقصا لائیں گے، اس کے بعد اگر ایک حرف ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اور اگر تنوین کو گرا دیں گے، جیسے دابن سے دواب، اور اگر 2 حرف ہوں تو پہلے کو کسرہ دیں گے، دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسے مسجد سے مساجد، اور اگر 3 حرف ہوں تو پہلے حرف کو کسرہ، دوسرے حرف کو یا ساکنہ سے تبدیل کریں گے، اور آخری حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسے مصباح سے مصابیح۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مقدمہ کہتے ہیں مکبر وہ ہے جو حالت تصغیر میں نہ ہو، البتہ اس سے تصغیر نکالی جا سکتی ہے، یعنی وہ اسم ہو، جیسے ضاربۃ۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی کلمات ہیں نا، جتنے بھی کلمات ہیں تصغیر وہ اس میں تصغیر والا معنی سمجھ میں نہ آئے وہ مکبر ہوتا ہے۔ بالفرض جیسے دیکھو بھائی آدم، جیسے راجلن کا معنی کیا ہے؟ مرد، یہ مکبر ہے۔ بھائی اس کی کیا دلیل ہے یہ مکبر ہے؟ کیونکہ یہ تصغیر نہیں ہے، یہ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تصغیر کا صیغہ نہیں ہے، جو بھی تصغیر کا صیغہ نہیں ہے وہ مکبر ہے، بس یہ یاد رکھو، جو بھی تصغیر کا صیغہ نہیں ہے وہ مکبر ہے۔ اب اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ راجلن کی تصغیر آئے گی رجیلن۔ اب جو یہ تصغیر جو لائی جاتی ہے نا، اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں، یا تو پھر کسی کی اہانت مقصود ہوتی ہے، یا پھر جو ہے کسی کی اہانت مقصود ہوتی ہے، یا پھر کسی سے پیار مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھے کہ بچہ، ایک بچہ ہے نا، دوسرا ہوتا ہے بچڑا، نہیں ہے بچڑا جو ہے نا، بچڑا جو ہے نا یہ تصغیر ہے، یہ اردو میں کیا ہے؟ تصغیر ہے۔ اسی طریقے سے راجلن مانے مرد، اور یہاں پر رجیلن اس کی تصغیر آئے گی، لیکن یہاں پر رجیل تصغیر جو آئے گی نا، اس آدمی کی اہانت مقصود ہوگی۔ رجیلن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا آدمی۔ چھوٹا آدمی کا مطلب کیا ہے؟ قد میں چھوٹا آدمی نہیں، بلکہ منصب میں چھوٹا آدمی، یا وقاد کے لحاظ سے چھوٹا آدمی۔ سمجھ میں بات؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹے آدمی ہیں، ان کی سوچ ہمارے تک نہیں ہے، یہ بہت جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی سوچ گری ہوئی سوچ ہے، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو رجیلن کا معنی کیا بنا؟ یہ چھوٹا آدمی ہے۔ قد سے چھوٹا وہ مراد نہیں ہوتا، یاد رکھو کہ تصغیر سے 2 مقصد مراد ہوتے ہیں، یا کسی کی اہانت مقصود ہوتی ہے، یا پھر کسی سے جو ہے نا کیا ہے کہ پیار کا اظہار کہیں، جس طرح اولاد سے جو ہے نا بندہ اظہار کرتا ہے، کسی کو جو ہے نا کہ یہ تو میرا پیارا بچڑا ہے، اس وجہ وغیرہ کے لحاظ سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو وہ تصغیر لائی جاتی ہے، اور تصغیر کا مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بیان کیا۔ اس کے بعد پھر تصغیر بنانے کا طریقہ، کیسے تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دیں گے، دوسری جگہ اگر مدہ زائدہ ہو، 6 شرطوں والا ہو تو اسے واو مفتوحہ سے تبدیل کریں گے، ورنہ فتح دیں گے، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک حرف ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسے رجلن سے رجیلن، میں نے جیسے بتایا آپ کو، اور اگر 2 حرف ہوں تو پہلے کو کسرہ دیں گے اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسے ضاربن سے زبیربن، اور اگر 3 حرف ہوں تو پہلے کو کسرہ دیں گے، دوسرے کو یا ساکنہ سے تبدیل کریں گے، اور تیسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیسے مزیربن سے مزیریبن۔ اب مقدمہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ یہ ہے کہ بھئی حرف علت 2 قسم پر ہے، مدہ اور لین۔ مدہ کس کو کہتے ہیں اور لین کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو تقریباً میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مدہ وہ ہے کہ جس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی الف ماقبل مفتوح
جو ہے نا الف ماقبل مفتوح ہو، وا ماقبل مضموم اور یا ماقبل مکسور، یہ تینوں جو ہے جو مدہ ہیں، یعنی الف ہو تو اس کا ماقبل مفتوح ہو، وا ہو تو اس کا ماقبل مضموم ہو، یا ہو تو اس کا ماقبل مکسور ہو۔ ان تینوں کی مثال دیتے ہیں، جیسے اوتینا، تو آپ دیکھیں کہ واو سے پہلے حمزہ ہے اور حمزہ پر ضمہ ہے، تو یہ ضمہ جو ہے یہ واو حرف علت کے موافق حرکت ہے۔ اوتینا میں تی جو ہے یہاں جب دیکھیں کہ بھائی تا جو ہے یا سے پہلے آئی ہے اور تا سے پہلے جو ہے نا کسرہ ہے، سوری یا سے پہلے کسرہ ہے، اور کسرہ جو ہے یہ یا حرف علت کے موافق حرکت ہے۔ اس طریقے سے نا، تو یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ الف جو ہے الف سے پہلے جو حرف ہے اس پر فتح ہے، اور فتح یا الف کے موافق حرکت ہے۔ اس کے بعد لین وہ ہے کہ جس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق نہ ہو، جیسے خوفن، کیفن، سیفن وغیرہ۔ اب خلاصہ قانون کا کہتے ہیں، خلاصہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو تو اس کو جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت واو مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب اس قانون کا حکم بتاتے ہیں کہ اس قانون کا حکم یہ ہے کہ مدہ کو، یہاں پر انہوں نے مدہ زائدہ کہہ دیا نا، مدہ زائدہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو صرف کہنا چاہیے تھا مدہ کو، کیونکہ زائدہ اس کی شرائط میں سے ہے، انہوں نے شرائط میں سے پھر اس کو نکال دیا۔ ویسے زائدہ جو ہے نا اس کی شرائط میں سے، جیسے کہ خود آگے ذکر کریں گے، تو اس لیے جو ہے نا یہاں پر ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، صرف مدہ کہنا چاہیے تھا، زائدہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یعنی حکم کیا ہے کہ ہر مدہ کو وا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن اس کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وجودی اور ناقص، یعنی کچھ جو ہے نا وجودی ہیں اور کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ ناقص ہیں۔ 6 شرطیں کون سی ہیں؟ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مدہ ہو، یعنی حرف علت لین نہ ہو۔ اگر حرف علت لین ہوگا تو وہاں پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا، جیسے خوفن، سیفن، کیونکہ یہ مدہ نہیں ہے، لین ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ ہو۔ اب دیکھو نا، یہ خود شرط میں گنا رہے ہیں کہ یہ زائدہ جو ہے یہ شرط ہے، اوپر انہوں نے حکم میں ذکر کر دیا کہ بھئی مدہ زائدہ ہو، مدہ زائدہ کو وا مفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے، تو وہاں پر صرف مدہ کہنا چاہیے تھا، زائدہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ زائدہ جو ہے کیونکہ نیچے آ رہا ہے شرائط میں، تو اس لیے وہاں پر زائدہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت مدہ اور مدہ زائدہ میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا مطلب؟ مدہ تو سمجھ رہے ہیں، مدہ جو جیسے واو سے پہلے سوری کیا کہتے ہیں، یا سے پہلے زیر ہو حرف پر، یا ساکن سے پہلے، اور واو سے پہلے پیش ہو، اور اس طرح سمجھ رہے مدہ کا، لیکن مدہ جو زائدہ کہہ رہا ہے اس کا مقصد کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو زائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ حروف زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ حروف زائدہ حرف علت کو کہتے ہیں۔ جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں، زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ زائدہ کی تعریف کس کو آتی ہے؟ صحیح حرف سے جو علاوہ ہو اس کو زائد کہتے ہیں نا۔ ہاں اس کو زائدہ کہتے ہیں نا، سمجھ ہوں، میں بات، اس کو زائدہ کہتے ہیں۔ تو انہوں یہ نے حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہ زائدہ ہے۔ ہاں تو زائدہ کہتے ہیں، تو اس کو زائدہ اس لیے یہ زائدہ کی اس لیے قید لگا رہے ہیں کہ بھئی حرف علت اصلی کو، یعنی حرف علت جو مدہ اصلی ہو نا اس کو واو سے نہیں بدلایا جائے گا، انہوں نے زائدہ کہہ دیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ حضرت مثال کوئی؟ آ رہی ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی مدہ زائدہ ہو، یعنی فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اس کی اعتراضی مثال دیتے ہیں، جیسے بیرن۔ اب یہ جی بیرن میں جو یا ہے یہ دوسری جگہ پر تو ہے، یہ حرف علت ہے نا، لیکن یہ اصلی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حرف اصلی ہے حرف کیونکہ اصلی ہے نا کہ نہیں ہے اصلی؟ بیرون اصلی ہے نا، اس کو یہاں کو نکال دیں گے تو پھر اس کا معنی تو ختم ہو جائے گا، اس کا معنی بنتا ہوا تو یہ اصلی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصلی ہے، اس لیے یہ حکم یہاں پر نہیں لگے گا۔ ہم نے کہا تھا مدہ ہو لیکن مدہ زائدہ ہو، یہ مدہ ہے صحیح لیکن کیا ہے یہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، مدہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ وہ مدہ جو ہے نا وہ مفرد میں ہو، اگر جمع میں یا تثنیہ میں ہوگا تو قانون نہیں لگے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ضاربانے، ہم نے کہا تھا نا کہ مدہ ہو، زائدہ بھی ہو اور کیا ہو دوسری جگہ پر ہو، تو دیکھو یہاں پر مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، ضاربانے میں جو دوسری جگہ پر الف ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ تثنیہ میں ہے، جمع میں ہے، ہم نے کہا تھا کہ واحد میں ہو،
मुफरद में हो, ये मुफरद में नहीं है ना, नहीं, तस्निया में है। तस्निया में जमा में, तो यहाँ पर कानून नहीं लगेगा। नहीं समझ में लगेगा। आई बात, वो वाला वो हुक्म यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर हम जी कहेंगे अब जायदा है, जी, ये अब मद्दा जायदा हो गया। ये मद्दा जायदा तो है, लेकिन क्या लेकिन है कि ये मुफरद में नहीं है। जो मुफरद में होगा ना उसको हम वाह से वाह मफ्तूहा से बदलाएंगे, जो तस्निया या जमा में होगा उसको नहीं बदलाएंगे। क्योंकि मद्दा कानून तो है लेकिन तब्दील नहीं होगा, हाँ, यानी मुफरद में हो। कानून नहीं लगेगा। जी आरिस भाई, या इस तरीके से जो है ना हसन रजा भाई, सबको जो समझ में आ रहा है तो हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आगे फिर चलकर फिर इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो बातें आ रही हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि फिर कोई किसी को सही तरह समझ में ना आए। लतीफ नवाज साहब, समझ में आ रही है यहाँ तक ये जो बात बयान की गई है? मेरे ख्याल में वो मोबाइल के करीब शायद नहीं है। चलें आगे चलते हैं हम। चौथी शर्त क्या है कि मुकब्बर में हो। चौथी शर्त क्या है? मुकब्बर में हो, यानी तस्गीर के सिगे में ना हो। मुकब्बर में हो का मतलब क्या है कि तस्गीर के सिगे में ना हो। उसकी मिसाल लेते हैं, जैसे तरह देखो ज़रा बा, क्योंकि यहाँ फेल में है, और फेल जो है ना क्या है कि मुसगर और मुकब्बर से पाक है। ठीक है जी। दूसरी जगह नंबर 5 शर्त यह है कि दूसरी जगह वाक़ हो। एतराज़ी मिसाल जैसे कुतूलुन, तो अकतूलुन, तो देखो कि यहाँ पर वाव तीसरी जगह पर वाक़ है। जरीहुन, यहाँ पर या जो है ये तीसरी जगह पर वाक़ है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर भी ये कानून नहीं लगेगा। ठीक है जी। जमा अक्सा या तस्गीर बनाते वक्त बनाते वक्त हो, यानी जब उससे तस्गीर और क्या कहते हैं इसको, जमा अक्सा बनाने का इरादा हो। अगर जमा अक्सा और तस्गीर बनाने का इरादा ना हो तो फिर नहीं तब्दील करेंगे, जैसे दारिबुन और ज़राबतुन, क्योंकि ये यहाँ जमा मुकस्सर बनाते वक्त ये जो हम यहाँ से इससे दारिबुन से हम क्या बना रहे हैं, जमा मुकस्सर बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना इससे भी जो है ना हम इसको भी वाव मफ्तूहा से तब्दील नहीं करेंगे। अब मुताबिक की मिसाल कहते हैं, जमा अक्सा की मिसाल देते थे ज़ारिबुन से ज़वारिबु, तस्गीर की मिसाल जैसे ज़ारिबुन से ज़ुबैरिबुन। देखो यहाँ पर जो है ना ये वाव अलिफ जो है वाव से तब्दील हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक ये जो है ना बात जो बयान की गई, आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है जी। ये कानून जो है इसको दोबारा भी बयान किया जा सकता है, शर्त यही है कि अगर किसी को समझ में नहीं आया। जी जुल्फ़िकार साहब या लतीफ़ नवाज साहब, आवाज़ आ रही है लतीफ़ नवाज साहब आपकी तरफ? जी आ रही साहब। अच्छा, यहाँ तक ये बात समझ में आई? जी जी बिल्कुल। कुछ कुछ समझ में आई है या सही समझ में आई है? नहीं नहीं बिल्कुल आधी आ गई। आधी आ गई है, ठीक है, लिखे आधी आ तवज्जो गई नहीं है ना, बुक पर है। तवज्जो नहीं है ना, लिखे पर तवज्जो नहीं है ना। हाँ, अच्छा जी। तो अब मैं ज़रा इसको कहूँगा, कोई आप में से कोई एक पढ़ ले, खुलासा कानून से आप में से कोई एक पढ़ ले। हसन रज़ा पढ़ ले, हारिस भाई पढ़ लें, या फिर रोशीन बहन पढ़ लें, आप में से एक पढ़ मैं ले। पढ़ लेती हाँ आप पढ़ लें, खुलासा कानून से पढ़ लें। खुलासा कानून ये है कि हर वो मद्दा जायदा जो मुफरद मुकब्बर में दूसरी जगह वाक़या हो, हाँ जी। ठीक है, मुकब्बर में दूसरी जगह वाक़या तो उसको जमा जमा अक्सा और तस्गीर बनाते वक्त वाव मफ्तूहा से तब्दील करना वाजिब और ज़रूरी है। हाँ दूसरी जगह वाक़या हो, हाँ हुक्म ये दूसरी है जगह वो पर मद्दा जायदा को वाव मफ्तूहा से तब्दील करना वाजिब और ज़रूरी है। जी शराइत, जी जी। इस हुक्म की 6 शर्तें हैं, वजूद और नाकिस। शर्त नंबर पहला, मद्दा हो यानी लीन ना हो। एतराज़ी मिसाल खौफुन सैफुन, क्योंकि ये मद्दा नहीं लीन हाँ। है, मद्दा हो यानी लीन ना हो, ठीक है। तो खौफुन जैसे वाव साकिन से पहले फतह है, और सैफुन क्योंकि ये मद्दा नहीं है लीन है, ठीक है, समझ आ गई। शर्त मद्दा ज़ायदा हो मद्दा ज़ायदा हो यानी फ़ा आइन और लाम कलिमा के मुकाबले में ना हो। एतराज़ी मिसाल बेरन, क्योंकि यहाँ वाव और याए असली है, ज़ायदा नहीं, ठीक है। हज़रत इसको आगे करें जी।
شرط نمبر 3، مدہ بھی مفرد میں ہو، اعتراضی مثال داربانی داربونا، کیونکہ یہاں تثنیہ جمع میں ہے مفرد میں نہیں۔ شرط نمبر 4، مکبر میں ہو یعنی اسم میں ہو، اعتراضی مثال دربا، کیونکہ یہاں فعل میں ہے۔ اچھا سر، جی ورڈ استعمال کر رہا ہے اعتراضی کا مقصد یہاں پہ کیا مطلب کر رہا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں؟ اعتراضی مثال مطلب یہ ہے کہ بھئی اس میں وہ شرط نہ پائی جائے۔ اعتراضی کا مقصد ہے کہ اس میں وہ شرط نہ پائی جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، اعتراض کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو چونکہ یہ شرط بچ گئی نا، اس میں شرط نہیں پائی گئی نا اس میں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا نمبر 4 ہے، مکبر میں ہو یعنی اسم میں ہو، اعتراضی مثال دربا، کیونکہ یہاں فعل میں ہے تو ہمیں ہاں اسم، ٹھیک ہے۔ شرط نمبر 5 ہے، دوسری جگہ واقع ہو، اعتراضی مثال قتول ہاں قتول، کیونکہ حضرت اسکرین شو نہیں ہو رہی، ہاں بس ہو رہی ہے، شاید اس کا تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ جری ہوں، کیونکہ یہاں دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ ہاں قتول، اب واو جو ہے ہمارا، واو مدہ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہا، یہی کہنا ہاں چاہ جی رہا ہے۔ ہاں جی ہاں جی پھر شرط ہے، شرط نمبر 6، جمع اقصا یا تصغیر بناتے وقت ہو، اعتراضی مثال داربن سے دربتن، یہ مس ہو رہا ہے، ہاں دربتن، کیونکہ یہاں جمع مکسر بناتے وقت ہے، جی داربن سے دربتن، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہے مطابقی مثالیں، جمع اقصا کی مثال جیسے داربن سے دواربو، دواربو، تصغیر کی مثال جیسے داربن سے دویربن، پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ جی کچھ حد تک کلیئر ہوگا۔ اب جمع اقصا اور جمع منتل جمع سیم بات ہے، ایک بات ہے۔ ہاں ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی سوال ہے، نے کہا کہ جمع اقصا کے بعد کوئی جمع نہیں آتی، لیکن صواحب صاحب کی جمع ہے، اور صواحب کی جمع صواحبات آتی ہے۔ جی جواب صواحبۃ جمع سالم ہے، جبکہ ہماری جمع سے مراد جمع مکسر ہے۔ ہاں یہ جمع مکسر میں ہو، ہاں جمع مکسر نہیں آئے گی، ہاں نہیں جمع آئے، سالم آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جمع سالم بھلی آ جائے، جمع مکسر نہیں آئے۔ ہاں جمع سالم نہیں، جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا جہاں تک۔ جی جی۔ اچھا اب ہم ذرا ایک اور قانون کی طرف ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا حضرت، وہ جو پہلے آپ نے جمع والا پڑھایا تھا وہ اگر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، میں تھوڑا لیٹ آیا تھا، سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے جو قانون پڑھ رہے تھے ہم، آدھا میں نے سنا تھا، آدھا میں لیٹ آیا تھا تو سنا نہیں ہے میں نے۔ یہ مکمل قانون ہے جو نوشین بہن نے پڑھا نا، یہ مکمل ہاں، قانون ہے، وہ اس اس کے سے تھوڑے پہلے بہت جو پڑھا، فوائد تھے۔ ہاں اس سے پہلے جو جمع والا پڑھا تھا۔ جمع والا جو یہ قانون ہے نا، یہ ایک ہی قانون ہے، یہ ابھی پڑھا نا میں نے، یہ سارا ایک ہی قانون ہے، اور اس کے ہوں، تھوڑے بہت فوائد ہیں، وہ آپ جو ہے نا اس میں دوبارہ ریکارڈنگ میں آپ جو ہے نا کیا ہے کہ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلے قانون وہی ہے جو قانون نوشین بہن نے پڑھا۔ اب یہاں پر اسم مفعول والا قانون، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اسم ٹھیک مفعول والا قانون کہتے ہیں کہ ہر اسم مفعول الثلاثی مجرد بر وزن مفعول میں آید، وہ از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجہول باب میں آید، بآوردن میم مضموم بجائے حروف عطین تنوین تمکن در آرند۔ اب اس قانون کی تشریح کیا ہے؟ کہتے ہیں اس قانون میں 6 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ قانون کا نام، خلاصہ، حکم، شرائط، اعتراضی مثالیں، مطابقی مثالیں۔ قانون کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس قانون کا نام ہے اسم مفعول والا قانون۔ خلاصہ قانون کیا ہے؟ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کا ہر اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آئے گا، اور غیر ثلاثی مجرد کا اسی باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ حروف عطین کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے، آخری حرف کے ماقبل کو فتح دیں گے، اور آخر میں تنوین تمکن کا لانا واجب اور ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں اس قانون کے 2 حکم ہیں۔ پہلے حکم کیا ہے کہ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آئے گا۔ اس کی شرائط کتنی ہیں؟ اس کی شرائط یہ ایک ہی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اسم مفعول ثلاثی مجرد کا ہو، یعنی وہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اعتراضی مثال جیسے مکرمن، کیونکہ یہ ثلاثی مزید کا باب ہے نہیں، ثلاثی مجرد کا باب ہے نہیں۔ مطابق کی مثال جیسے یضرب سے مضروب اور ینصر سے منصور، پڑھنا واجب اور ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول اسی باب کے
فعل مضارع مجهول کے وزن پر آئے گا، اس حکم کی بھی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو۔ اعتراضی مثال کیا ہو جائے گی کہ ثلاثی مجرد کا ہو، جیسے مضروب، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کا ہے۔ اب اس کے مطابق کی مثالیں کیا بنے گی؟ یکرمون سے مکرمن اور یکتسب سے مکتسبن پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بھئی اس کا جو اسم مفعول ہے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ مفعول یا مفتعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی مفعول کے وزن پر نہیں آتا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جی بولیے ذرا۔ حضرت یہ کہہ رہا ہے نا، اوپر کہہ رہا ہے کہ ثلاثی مجرد کا اس میں مفعول ان کے وزن پر آئے گا۔ ہاں ہاں تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یکرم سے مکرمن، ہاں، تو یہ تو مفعول ان کے وزن پہ نہیں ہے۔ یہ ثلاثی مزید فی ہے نا، وہ کہتے ہیں ثلاثی مزید فی کا جو اسم مفعول ہے وہ فعل مضارع کا آپ وزن لے لیں، فعل مضارع کا آپ جو وہ لے لیں، صیغہ لے لیں، اس کی جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میم جو ہے نا کیا ہے کہ مفتوح لگانا ہے اس کے شروع میں، بس حرف عین کو ہٹا کر آپ نے میم مفتوح لگا دینا ہے، یا نہیں میم مضموم لگا دینا ہے۔ جیسے دیکھو یکرموں سے مکرمن، تنوین آگے لگا دیں گے تو مکرمن بن جائے گا، یکرموں سے مکرمن۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مضارع سے ہم اس کو صرف مضارع کی حرکت ہٹا کے ہاں، اور آخر میں یعنی پہلے جو مضارع کے حرف عطین، یعنی حرف عطین میں یا کو ہٹا کر صرف جی ہم جی نے میم لگانا ہے بس، اور میم آخر لگ میں تنوین دینا ہے، تو جیسے تنوین لگ یکرم سے مکرمن ہو گیا۔ جی 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی حضرت میں اس کو کنکلوڈ کروں، آپ بول رہے ہیں کہ علامات مضارع جو بھی ہیں الف تا یا نون، اس میں سے الف کو ہٹا کے وہاں پہ میم مفتوح لگا دینا ہے، جیسے ہاں میم یکرمو سے مضموم لگا مغرب دینا ہو ہے۔ جائے گا۔ ہاں یکرمو کرما ہے تو وہاں پہ میم کو مضموم کر دیں گے، بس سمپل جی سا جی ہے۔ جی جی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی حضرت بالکل۔ ہاں تو اس کو ایکسپلین کریے ایک مرتبہ تاکہ پتہ چلے۔ حضرت اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے نا کہ اس میں ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ اس میں مفعول کا قاعدہ ہے، بنانے کا ہاں طریقہ۔ ہاں جی اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ اگر ہمارے پاس مضارع کا کوئی صیغہ ہے تو ہم مضارع کی اس کو حرف کو ہٹا کے حروف ہاں عطین الف تا یا نون، ہاں ہم ہاں جو ہے نا وہ میم مضموم لگا دیں گے اور آخر کو تنوین دے دیں گے۔ نہیں بس یہاں یہ پر مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، میں ابھی بریک لگائی ہے، کہ یہاں لکھا ہے نا اس قانون کے دو حکم ہیں، یعنی کہ ہاں ایک ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہاں مفعول کے وزن پر آئے گا، ہاں اور شرط اس کی کیا انہوں نے لکھی ہے کہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ یہ کہ اسم مفعول ثلاثی مجرد کا ہوگا۔ وہ یہاں جو باب مثال دی ثلاثی ہے مجرد کا ہو، وہ باب ثلاثی مجرد کا ہو۔ انہوں نے اسم مفعول جو لکھا ہے نا یہ غلط لکھا ہے، یہ یہ شرط یہ ہے کہ وہ باب اسم مفعول باب ثلاثی ہاں مجرد کا ہو۔ وہ اسم جو ہے نا باب ہونا چاہیے ثلاثی ہاں مجرد کا ہو۔ یہ ہاں اعتراضی مثال جو ہے انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ نہ ہو، یہ تو ہاں ثلاثی مجرد ہی کا ہے، یہ ہاں مثال اس میں نہیں ہے، یہ مفعول کے وزن پر نہیں آئے گا، ہاں کیونکہ وہ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد کا ہوگا تو پھر مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یہ اعتراض ہاں یہ لیا۔ جی جی اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثلاثی مجرد کا ہوگا تو بنے گا مفعول کے وزن پہ، تو ٹھیک ہے؟ مفعول ہاں کے وزن پر آئے گا، ثلاثی جی جی مزید فی کا ہوگا تو مفعول کے وزن پر نہیں آئے گا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں دربا، یہ ہاں جو ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو جی جی ہم کو بنائیں گے مفعول کے وزن پہ، اور مضروبن، یہ بن جائے گا مضروب، جی ٹھیک ہے؟ ہاں اب جی اگر دوسرا قاعدہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کا ثلاثی مزید فی کا نہیں بلکہ غیر ثلاثی مجرد کا ہے تو جی وہ بن جائے گا اس کے وزن پہ مفعل کے وزن پہ، مفعل کے وزن پہ، ایسے کہہ رہے ہیں نا؟ جی 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 اب اس میں غیر ثلاثی مجرد کا جیسے ہم اپنا لے رہے ہیں کوئی بھی مضارع کا صیغہ، جی جی ٹھیک ہے؟ بس دو چیزیں یہ یاد رکھنی ہے نا، جی ہاں ایک جی نیچے ہاں دی ہے نا مطابقی مثالیں دی ہے نا، یضرب سے مضروبن اور جی جی ینصر سے منصورن پڑھنا واجب ہے، وہ تو جو بھی مجرد کے ابواب ہوں گے ہم ان پہ وہی وہ قانون اپلائی سارے کریں گے۔ ایک ہی قانون ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی لطیف نواز صاحب موجود ہیں، سن رہے ہیں ہمیں؟ جی کون صاحب؟ آپ کو سمجھ میں آیا یہ؟ جی 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 جی
تھوڑا میم بیان مضموم کا کیجئے، اضافہ کریں گے. تھوڑا بیان کیجئے ایک دو لفظوں میں. جیسے ضربہ سے ضاربن ہے ہاں ہاں اور کرومہ سے مکرومن. جی جی. یہ بات کیا ہو رہی ہے اصل میں؟ اسم مفعول کے وزن کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں مفعول کے وزن کی بات. ہاں تو ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں نا، ان کا جو اسم مفعول ہے مفعول کے وزن پر آتا ہے. جی. اور جو غیر ثلاثی مجرد ہیں، یعنی غیر ثلاثی مجرد کہہ کر انہوں نے سب کو شامل کر دیا. غیر ثلاثی مجرد کیا مطلب ہے؟ بھائی ثلاثی مجرد نہ ہو، چاہے وہ جی ثلاثی مزید ہو، رباعی مزید کی مجرد ہو ہو. یا رباعی مزید ہو. جی. سب بھی غیر ان کا ثلاثی مجرد کا مطلب کیا بنا؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، سارے کے ہاں، سارے. بس ثلاثی مجرد نہ ہو، بس باقی جو بھی ہو. باقی جو بھی ہے. جی. تو اس کا جو وزن آئے گا، ثلاثی مجرد کا جو اس میں مفعول آئے گا وہ مفعولون کے وزن پہ آئے گا. ہاں. جی. اور جو غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہے وہ مکرمن کے وزن پہ آئے گا. وہ فعل مضارع مجہول میں سے ہم کیا کریں گے؟ حروف عطین کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ میم رکھیں گے اور آخر کو تنوین دیں گے، بس. جی. کیا کریں گے؟ عطین میں سے جو ہے مضارع عطین میں سے جو ہے نا لفظ ہٹا دیں گے، اس کا الف تا یا نون جو بھی ہے، اور اس پہ یہ جو ہے لکھیں، نا میم. یہ یہاں سے پڑھیے، مضارع مجہول، فعل مضارع یہ یہاں مجہول سے ہوگا، پڑھیے اس کا لطیف عطین نواز ہٹا صاحب، دیں. جی. یہ یہاں سے پڑھیے. اور غیر ثلاثی مجرد کا یہاں سے پڑھیے. یہ نظر آ رہا ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک سیکنڈ، کرسر لے کے جائیے آپ. ہاں، یہ اوپر پہلی سطر. ٹاپ پہ، اوکے. ٹاپ. اور غیر ثلاثی مجرد کا اسی باب کے مضارع کے مجہول کے وزن پر آئے گا، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وہ یہ کہ حروف عطین کی جگہ میم مضمومہ لے کے لائیں گے، آخری حرف کے ماقبل کو فتحہ دیں گے، اور آخری میں تنوین تمکن کا لانا واجب اور ضروری ہے. ہاں، تو اب سمجھ میں آئی بات آپ کو جی کہ جی بھئی جی جو جی سیم. غیر ثلاثی مجرد کا جو مضارع مجہول ہے، ہم کیا کریں گے؟ حروف عطین کو ہٹا کر میم مضمومہ لائیں گے، اور آخر کو ہم کیا کریں گے؟ تنوین تمکن لے آئیں گے. ہاں، تنوین. مثلا اس کی ایک مثال دے دو آپ خالی جو ہے نا، یعنی مکرمون. جیسے مکرم. یکرمو ہے نا، یکرمو. جی جی جی. یکرمو یا کی جگہ میم لائیں جی. اور آخر کو تنوین دے، یہ کیا بن جائے گا؟ مکرمون بن جائے گا. مگر اس میں جو مکرمن ہے، جی جی، اس میں اس کے حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، کاف را میم. مگر ہم جب شروع میں شرط بول رہے ہیں ہم کہ جو ہے نا ثلاثی مجرد کے بول رہے ہیں. نہیں، ہمیں کہہ رہے ثلاثی مجرد کا نہ ہو. جی. ثلاثی مجرد کا نہ ہو. ہاں، غیر ثلاثی مجرد کا ہو مطلب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا نہ ہو. یہ ثلاثی مزید فی سے ہے نا، اکرامہ یکرم مضارع کا صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے اس پہ وہ. یکرم معروف کا ہے اور جی یکرم جی جو جی مجہول کا صیغہ ہے. جی. تو یکرم کا جو شروع والا حرف عطین میں سے جو یا ہے اس کو یا ہٹا دیا، ہٹا دیں میم گے، مضمومہ لے آئے، میم مضموم ہے نہ لگائیں گے، اور جی 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 آخر پہ تنوین دے دی، مکرمن آخر بن پہ گیا. تنوین دے گے. جی. مکرمن کے وزن پہ مفعول ہو گیا، مفعول جی، بن گیا. آگے چلیں، ہم آگے ذرا چلیں تیسرے قانون پر. جی جی. اچھا جی، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نون تنوین اور اضافت والا یہ قانون، اس قانون یہ تو آسان ہے کہ بھئی اس میں قانون کا کیا حکم ہے کہ نون تنوین اور اضافت والا خلاصہ قانون یہ ہے کہ نون تنوین کو الف لام کے داخل ہونے کے وقت اور اضافت کے وقت، اور نون تثنیہ و جمع کو اضافت کے وقت گرانا واجب ہے. یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نون تنوین کا وہ جو ہے وہ 2 جگہ پر گر جاتا ہے. جی. نمبر 1 کہ جب اس پر آپ الف لام داخل کریں الف کلمے لام آ کے جائے. شروع میں، اور جی. جب اس کی اضافت کریں گے تو نون تنوین کا گر جائے گا. ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے. لیکن نون تثنیہ اور نون جمع صرف اضافت کے وقت گریں گے. ٹھیک ہو گیا اضافت جی؟ تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے جی. یہ تو آسان ہے نا؟ جی بالکل بالکل. ہاں، آگے چلیں جی. نون تنوین اور نون خفیفہ والا قانون، اس میں یہ جو ہے نا آپ کو سمجھنا ضروری ہے
کہتے ہیں اس قانون کا نام ہے نون تنوین اور نون خفیفہ والا قانون. خلاصہ جی قانون کیا نکلا کہ ہر نون تنوین اور نون خفیفہ کو حالت وقف میں، یہ انہوں نے لکھا ہے وقت میں، یہ وقت غلط ہے، وقف حالت میں، وقف میں کیا ہے، وقف حالت حالت وقف میں ہاں ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہاں گیا لا حول ولا قوت، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. میں دوبارہ ذرا کھول لوں، ایک منٹ. ایک منٹ. یہ جو شرح ہے یہ انوار الصرف ہے. یہ کتاب جو ہے یہ ارشاد صرف کی شرح ہے. آپ میں سے کوئی بھی لا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے اس کو لے کر آئیں، اپنے مطالعے میں اس کو ضرور رکھیں. لے جی، اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے آپ کو یہ قانون؟ ہاں جی ہاں جی. دکھ رہا اس قانون کا مجھے. حکم یہ ہے کہ میں آپ کو ویسے موٹا موٹا سمجھا دیتا ہوں، پھر میں یہ آگے پڑھوں گا کہ بھئی جو نون تنوین ہے اور جو نون خفیفے کا ہے، دو نون ہیں، ایک نون تنوین کا اور دوسرا نون خفیفے کا، کہ جب یہ کلمے کے چونکہ آخر میں ہوتے ہیں تو اگر آپ وقف کریں گے نا، وقف، ہاں جی تو وقف کرنے کی صورت میں آپ دیکھیں کہ اس پر جو ہے اس کے ماقبل پر کون سا حرف ہے، کون سی حرکت ہے. ماقبل پر دیکھیں کون سی حرکت ہے. اگر تو ماقبل پر جو ہے وہ حرکت فتح کی، تو ہم نون تنوین کو وقف کی حالت میں الف کے ساتھ بدل دیں گے. جس طرح ضربن کو ہم ضربا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا جی، ہاں جی. کیا کہتے ہیں اس کو، جی یہ آگے کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں ہیں. تو ہم جب وقف کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ہم جو ہے نا کہ اس کو ہم الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، قدیرا نصیرا قدیرہ، ہاں وغیرہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا جی. اور جب نون خفیفہ ہو تو نون خفیفے کی آخر میں، جب نون خفیفہ ہو تو نون خفیفے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس پر کون سی حرکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم اس کے ساتھ بدل دیں گے، الف کے ساتھ بدل دیں گے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جس طرح آپ دیکھیں نون خفیفہ کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں کہ آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا نون خفیفے کی، یعنی جیسے دیکھو ادھر بن، ادھر بن، ادھر بن، یہ امر کی گردانیں ہیں نا، ادھر بن، ادھر بن، ادھر بن. تو اب ادھر بن میں نون خفیفہ سے پہلے جو حرکت ہے، نون خفیفہ سے پہلے جو حرکت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں کہ اس سے نون خفیفہ سے پہلے جو ہے با جو ہے، یعنی ماقبل حرف جو با ہے، با پر ذوالفقار صاحب کون سی حرکت ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ نہیں آ رہا. ادھر بن میں فتح ہے نا. تو اب ہم نون خفیفہ کو الف سے بدلیں گے، یعنی ادھر با پڑھنا جائز ہے وقف میں، وقف میں، حالت وقف میں، جی حالت وقف میں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ کسی کو التباس میں ڈالنے کے لیے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ادھر با سیگا ہے یہ امر یعنی امر کا بھی سیگا ہے نا، ادھر با. ادھر با جو ہے نا وہاں پر بھی سیگا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کہیں کہ بھئی تثنیہ مذکر کے علاوہ ادھر با کون سا سیگا ہے، تو وہ تو پریشان ہو جائے گا. جی ذوالفقار صاحب. بالکل حضرت، ظاہری بات ہے. یہ ادری با اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو اس کو یہی سمجھیں گے نا یہ تسنیہ کا سیگا ہے. ہاں تسنیہ مذکر کا سیگا ہے اور امر کا سیگا ہے، جی امر حاضر کا سیگا ہے. لیکن یہ امر حاضر کا سیگا نہیں ہے، جی بلکہ کیا ہے کہ یہ بن گیا واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر بانون خفیفہ. واحد مذکر حاضر بانون خفیفہ. ہاں جی. جی خالد لطیف نواز صاحب، آپ کو جی بات صاحب. سمجھ میں آ گئی؟ جی آدھی سمجھ میں آئی یا پوری سمجھ میں آئی؟
मतलब आधी आधी आई, वो तो जैसे मैं वक्फ करने का तो समझ में आ गया, क्योंकि जो अभी आमतौर पे जो है ना वक्फ करते हैं हम, जैसे भी अलिफ से बदल देते हैं तनवीन को, और शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो गया तो तनवीन के बजाय जो है ना सिंगल हरकत है ना पढ़ेंगे। हाँ जी, हारिस भाई आपको समझ में आया ये बात, ये कानून? जी जी हजरत, ये इधर ही बाहर लिखा हुआ किधर है, इधर ये नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये नहीं नजर, आप इसको ढूंढ रहे हैं, है ना? वो मैं आपको हाँ देता, देखें आपको, ये देखें, ये देखें, ये मुताबिक की मिसालें आपको नजर आ रही हैं? जी आ रही हैं हजरत। है कि 6 होगी, 3 नून तनवीन की और 3 नून खफीफे की। नून तनवीन की मिसाल जैसे ज़ारिबुन को ज़ारिबू पढ़ना जायज है, ठीक है। ज़ारिबन को ज़ारिबा पढ़ना जायज है, जी हजरत। ज़ारिबिन को ज़ारिबी पढ़ना जायज है। ये नून तनवीन की मिसाल आ गई। अब ये नून जी खफीफा की मिसाल, जैसे इधरबन को इधरबा, इधरबुन को इधरबू और इधरबिन को इधरबी पढ़ना जायज है। हजरत मतलब हमने जो है ना वो फत्ता और अपना फत्ता को अलिफ से, कसरा को या से, और नहीं, आप जो है ना नून नून खफीफे को बदलेंगे अलिफ से। नून को नून बदलना है ना, खफीफे से नून पहले को हरकत कौन सी पिछली है? हजरत ये मैं नून साकन को उसके माकबल की हरकत के मुताबिक बदल रहे हैं। हाँ लेकिन आप देखें ना, जैसे इधरी बन है तो अब फत्ता है, हमने इसको अलिफ से बदल दिया, ये कहना चाह रहे किसको बदला? हैं हमने इसको नून 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 खफीफा को बदला हमने। नून खफीफा को। अब जैसे इधरी बुन है तो हमने जो है नून खफीफा को वाव से बदल दिया, इधर बू हो गया। क्योंकि इसके बाद नून साकिन से पहले हमारे पास दमा है, और फिर इधरी बिन है तो उसमें हमने देखा नून खफीफा से पहले हमारे पास कसरा है तो हमने इसको या से बदल दिया। ठीक है, अब ये फायदा बता रहे हैं, ये फायदा आप पढ़ें। कौन पढ़ेगा? अगर आपसे कोई साहिब किधर चला गया, अगर आपसे कोई साहब ये सवाल करे कि दार बू कौन सा सीगा है, तो आप जवाब में कहें कि इसमें 3 एहतमालात हैं। एहतमाल नंबर 1 कि वाहिद मुजक्कर इसम फाइल जो असल में दार बुन था। तो फिर एहतमाल नंबर 2 जमा मुजक्कर मुखातबीन अमर हाजिर मालूम अज बाब मुफाला जी। फिर एहतमाल नंबर 3 जमा मुजक्कर मुखातबीन अमर हाजिर मालूम बानून ताकीद खफीफा अज बाब मुफाला। दार बा और दार बी को इसी पर क्यास कर लिया जाए जी। इस तरह इदरबा में भी 2 एहतमालात हैं। एहतमाल नंबर 1 वाहिद मुजक्कर अमर हाजिर मालूम बानून ताकीद खफीफा अज बाल फ़अला बाब फ़अला यफ़इलु जो असल में इदरबन था। और एहतमाल नंबर 2 तस्निया मुजक्कर अमर हाजिर मालूम अज बाब फ़अला यफ़इलु। जी, समझ में आया बात? समझ में आई बात कि नहीं? इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, कुछ उलझन है। ये एहतमाल नंबर 1 वाहिद मुजक्कर इसम फाइल जो असल में दार बुन था। तो आपने दार बुन था, जब इसको वक्फ किया तो ज़ारिबू हो गया, दारेबू हो गया। और एहतमाल नंबर 2 आप जो है ना इसका बाब मफ़अला का जो अमर आता है वो ज़ारिब आता है। मुफाला का अमर ज़ारिब ज़ारिबा ज़ारिबू आ गया कि नहीं आ गया? दारबा युदारिबु दारिब आएगा ना। दारिब दारिबा, हाँ जी, दारिबा दारिबू आ गया। हाँ जी, तीसरा अमर एहतमाल, दारिबू आ गया, बिल्कुल। तीसरा एहतमाल जमा दारिबन, मुखातिबीन अमर हाजिर मालूम बनूने ताकीद खफीफा दारिबना। दारिबन दारिबन होगा, दारिबन दारिबुन दारिबिन, हाँ बिल्कुल, आ गया। ठीक है जी लतीफ रहा साहब। सर ये सिर्फ वक्फ करने की सूरत में मीन्स लाइक पढ़ने के वक्त की बात है ना, ये लिखने में तो नहीं होगा ना ऐसा? ये वक्फ की बात है, ये वक्फ की लिखने बात में तो नहीं होगा, क्योंकि लिखने में नहीं, होगा तो फिर वक्फ ना हो तो फिर उसको अब सालिम पढ़ेंगे। नहीं खाली सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की हालत में है, लिखने में तो ऐसा करेंगे तो सीगा ही बदल जाएगा वो। लिखेंगे ना ऐसे बदल, ये सिर्फ लिखने की सूरत में नहीं है, ये पढ़ने की सूरत में है। जी मैंने मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं और मेरे साथियों के लिए भी ये पढ़ने की सूरत में, पढ़ने की सूरत में है ये, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो तो फिर जो है एक हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे बात यह है ना कि कभी कभार यूं होता है कि काफी हजरात जो है ना वो
جب کیا ہوتے ہیں کہ گفتگو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ کبھی کبھی اس طرح پایا جاتا ہے، وہ جس میں نا علم جو ہے نا ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ پھر کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو ہمارے استاد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جب کوئی ایسا طالب علم آتا تھا کہ جی میں فلاں استاد کے پاس پڑھا ہوں اور میں تو جی یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ہر چیز میں یہ پڑھ کے آیا ہوں، وہ پڑھ کے آیا ہوں، تو استاد صاحب اس کا ٹیسٹ لیتے تھے، تو بتاتے کہ بھائی ادھر باغ کون سا سیکھا ہے، اب یہ بتائیں بس. تو وہ طالب علم جو ہے نا کیا ہے کہ وہیں پکڑا جاتا تھا. تسنیہ تسنیہ کو بولے گے اضربا ہاں وہ تو تسنیہ کا اضربا. بولے گا. وہ تو پہلے استاد بتا دیتے تھے کہ بھئی تسنیہ مذکر کے علاوہ امر حاضر کا جو سیکھا تسنیہ مذکر ہے اس کے علاوہ کون سا سیکھا ہے یہ. اب وہ تو پریشان. ہاں سوال اس طرح سے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کے بھی سامنے آئے گا ادری بات تو وہ اس کو تسنیہ کا ہی کہے گا، لیکن اگر سوال میں یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ تو پھر ذہن پہ زور دینا ہوگا. وہ جب یہ قانون پڑھا ہوا ہے یا پھر استاد پڑھا اس وقت ذہن میں ہے تو اس طرف جائیں گے نا، ورنہ ہم آج سے پہلے اب سے پہلے میرے کو نہیں معلوم تھا. نہیں پڑھا ہوا بھی ہے لیکن اس کو میں دوبارہ یاد بھی رکھنا پڑے گا، جب ذہن سے بھول گیا تو پھر بھی مسئلہ خراب ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں آج 3 کافی ہیں قانون. جی حضرت یہ بہت ہے ہیں جی، بک سینڈ نا تو ہم وہاں سے تھوڑا اس کو دہرائی کریں اس کی. ہاں آپ اس کو جو ہے دہرائی کریں. اس کے ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی اس طرح کی کلاسیں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے بھائی کافی جو ہے نا